اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بیٹی دی جس کا نام نواب کربلا نے سکینہ علیہ السلام رکھا۔ یہ بچی کم و بیشتر 4 سال کی تھی جب واقعہ کربلا پیش آیا، تو 10 محرم کو جیسے ہی امام حسین علیہ السلام لاشے پہ لاشا اٹھا کے لا رہے تھے تو یہ بچی ہر وقت باپ کو گلے لگ جاتی تھی اور اپنے باپ کی گردن کو چومتی تھی۔ میں آپ کو یہاں بتا کے چلا جاؤں، یہ جتنے بھی اولاد علی ہے، اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ بی بی اپنے باپ حسین کی طبیعت پہ گئی تھی۔ یہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتی تھی اور بہت صبروں کی مالک تھی۔ تو جب 71 شہید کرا بیٹھا کربلا کا نواب، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اب نماز پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا آخری سجدہ ادا کرتا ہوں اور میری نماز کا وقت آ گیا۔ تو یہ بی بی حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھنے کی ارادہ کیا، تو یہ بی بی خیموں سے بھاگی کہ مجھے باپ نظر نہیں آ رہا۔ اس ٹائم حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ پوزیشن تھی کہ 1950 تیر جسم پہ لگ چکے تھے، ایک تیر ماتھے پہ لگا ہوا تھا اور شمال کی مغرب کی ہوا مشرق کی طرف نکلتی تھی اور شمال کی ہوا جنوب کی طرف نکلتی تھی۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جسم میں سوراخ ہو گئے تھے، ہوا گزر جاتی تھی۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز کی جب نیت کی تو یہ بچی بھی پہنچ گئی۔ تو جب یہ پہنچی تو ادھر ایک مستور تھی کالے برقعے والی پاک بی بی جو زمین کربلا کو صاف کر رہی تھی۔ تو اس بچی نے جا کے اس بی بی سے کہا، بی بی تو کون ہے؟ تو اس نے اس کو پکڑ لیا اور اسے پیار کیا۔ بی بی نے کہا میں تیری دادی ہوں، میں تیرے ابا کی حضور کی جگہ بنا رہی ہوں۔ تو اتنے میں شمر ملاؤن شراب پی کے شراب کے نشے میں ڈوب ہو کے آ رہا تھا اور وہ کھنڈا خنجر بھی لے کے آ رہا تھا۔ اس نے کہا میں مربع زمین جائیداد یہ مجھے مل جائیں گے، ہیرے جواہرات مل جائیں گے، میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کروں۔ تو اتنے میں حضرت امام حسین علیہ السلام سجدے میں چلے گئے تو وہ ظالم بھی پہنچ گیا۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ یہ بچی کو تو خود پرے کرے گا، دور کرے گا، یا میں اس کو ہٹا لوں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب سجدہ کیا تو اس ملعون نے پہلا وار کیا۔ اس نے تلوار نہیں چلائی بلکہ کلہاڑی کی طرح یہ ضرب مارتا رہا۔ تو اس کے ضرب کے آگے بی بی اپنی گردن رکھتی تھی، بی بی پاک سکینہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور بی بی پاک فاطمہ الزہرا کا ہاتھ آ جاتا تھا۔ تو اس نے 13 ضربیں ایسی لگائیں۔ تو بی بی اپنے باپ کو چھڑانے کی خاطر بہت بی بی نے اپنے یہ استعمال کیے، طریقے استعمال کیے، لیکن باپ کو بچا نہ سکی اور وہ جھنکے بھی دیتا رہا اور آخر پہ اس نے سر قلم کر کے وہ لے جا رہا تھا۔ تو بی بی نے جا کے اس کو جھپٹ کے پکڑا کہ میرے بابے کا سر مجھے دے، تو کیوں لے جاتا ہے؟ اس نے کہا اس پہ میں نے بڑے انعام کمانے ہیں۔ اس نے بی بی کے منہ پہ مطلب ہے گلاب کا پھول مارا، پھول میں کہوں گا، بی بی کو منہ پہ پھول مطلب ہے، کیونکہ میں سخت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ تو شام غریبہ آ گئی۔ شام غریبہ میں جب اونٹوں پہ یہ سوار کیے گئے تو یہ بی بی بھاگتے، جب اونٹوں کو وہ لوگ بھگاتے تھے تو بی بی شام کے رستے میں کہیں گر گئی اور وہ جو قافلہ تھا وہ رک گیا کہ بچے گر گئے ہیں اونٹوں سے۔
اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے اور بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا بھی ڈھونڈتی رہی، تو شمر ملعون نے کہا کہ میں جا کے ڈھونڈتا ہوں، تو اس نے اپنا گھوڑا بھگایا اور اس بچی کو بھگا کے لے آیا۔ اس وقت یہ نوبت تھی، امام زین العابدین نے کہا شمر تو ہٹ جا، میں اپنی بہن کو خود ڈھونڈ کے لے آتا ہوں۔ بی بی کے پاؤں پھٹ چکے تھے، چونکہ یہ پہاڑی علاقہ تھا، ریتلا علاقہ تھا اور پاؤں نرم تھے بطول زادی کے، تو پاؤں زخموں سے پھٹ گئے، خون آنے لگ گیا۔ تو یہ قافلہ شام کے بازار میں داخل ہو گیا۔ جب یہ بی بی شام کے بازار میں داخل ہوئی، بابے کی سر کی طرف بھی دیکھتی ہے، چاچے عباس کی سر کی طرف بھی دیکھتی ہے، شہزادہ علی اصغر کی طرف بھی دیکھتی ہے، 4 سال کی بچی امام زین العابدین کے توق بھی دیکھتی ہے، اور بی بی مسافرہ شام کے صبروں کو بھی دیکھتی ہے، اور وہ ظالم 2000 نجس عورت وہ ناچتی تھیں اور وہ اپنا خوشی منا رہی تھی کہ ہم نے کربلا کے شہیدوں کو شہید کر دیا، ان کو جو ہے نا ان پہ ہم نے بہت زیادہ ظلم کیے۔ یزید ملعون کی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ فتح ہو گئی ہے۔ تو 2000 نجس عورت جب ناچتی تھی تو بی بی اس سے زیادہ پریشان ہوتی تھی۔ تو جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے کہا کہ میری بیوی اور میری بیٹی اس قافلے کو ملنے آ رہی ہے، پردے کا بندوبست کیا جائے۔ تو یزید ملعون نے پردے کا بندوبست کرایا۔ یزید کی بیوی اور بیٹی دونوں ملنے آئی۔ جب اس کی بیٹی کی نگاہ اس بچی پہ پڑی، اس بطول زادی پہ پڑی، اس شہنشاہ زادی پہ پڑی، تو اس کے کانوں سے خون آ رہا تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے اور پاؤں سے خون آ رہا تھا۔ تو یزید کی بیٹی کہتی ہے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں نواب کربلا کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا نواب کربلا، آپ کو تو لباس بھی پھٹا ہوا ہے، پاؤں سے خون بھی آ رہا ہے، کانوں سے خون بھی آ رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں میرے بابے کو ظلم سے یزید ملعون کی فوج نے ہم پہ ظلم کیے، شمر ملعون نے میرے باپ کا سر قلم کر دیا، اور میں نواب کربلا کی بیٹی ہوں۔ تو یہ قید میں بی بی تھی، روتی تھی رات کو بابے کی جدائی کی وجہ سے، کیونکہ یہ سینے پہ سونے والی بیٹی تھی اور باپ سے بہت پیار کرتی تھی۔ تو اس اثناء میں یزید ملعون کہتا ہے اپنے سپاہیوں کو کہ جاؤ امام سجاد کو کہو کہ اپنی بہن کو کہے کہ روئے نہیں، یہ بچی معصوم کی جب آواز آتی ہے میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ قید میں یہ بی بی اللہ کو پیاری ہو گئی، اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام نے امام محمد باقر کو کہا کہ تو اعلان کر کہ تیری پھوپھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے اور میں اس کا میت میں اٹھاتا ہوں۔ تو بی بی پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام نے بی بی کو شام میں دفن کیا۔ جب دفن کیا میں حیران ہوں ان لوگوں پہ جو نماز پڑھتے تھے، جو اذانیں دیتے تھے اور جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں۔ انہوں نے پاک رسول کی بچی کو، حسین بادشاہ کی بیٹی کو کفن بھی نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس حالت میں میں جس کی روح قبض کراؤں گا اس حالت میں میں روز قیامت اسی انسان کو اس حالت میں کھڑا کروں گا، زندہ کروں گا۔ تو ہر انسان اپنے کفن میں آئے گا۔ یہ حسین بادشاہ کی حسین سکینۃ الحسین بیٹی جو ہے، یہ پھٹے پرانے کپڑے میں روز قیامت اپنے روزے سے باہر آئے گی اور اپنے بابا حسین کے گلے لگ جائے گی، بابا مجھے یہ بتا، بابا مجھے یہ بتا، یہ تو تیری نانے کی امت تھی، انہوں نے ہمیں بہت دکھ دیے، بہت ہمیں شام کے بازار میں انہوں نے رولا، اور یہ نجس عورتیں ناچتی تھیں، خوشیاں مناتی تھیں، کیا آل محمد کو اجر رسالت دیا مسلمانوں نے۔ بشیر حسین بلوچ، فیصل آباد، پاکستان۔